آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کتنے ہیں؟ پہلا تقاضا، سب سے پہلا تقاضا محبت کا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا ادب و احترام بھی کیا جائے، سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ادب و احترام کے حوالے سے سورۃ حجرات کی یہ آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، تمہاری آواز حضور علیہ السلام کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے سامنے اونچے آواز میں، اونچے لہجے میں بات کرنا یہ بھی ادب کے منافی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب کر کے یہ کہہ دیا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم بھی میرے نبی کے سامنے اونچی اور بلند آواز میں بات کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دیں گے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی، بلند آواز تھی قدرتی طور پر، ایک ہوتا نا بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو وہ پریشان ہو گئے، گھر میں چلے گئے، گھر میں جا کر سر جھکائے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ ایک دو دن گزرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا، یار وہ فلاں یار دوست احباب جو آپ کا ساتھی ہے وہ نہیں نظر آ رہا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے ذمہ لگائے، میں پتہ کر کے آتا ہوں وجہ کیا ہے۔ پتہ کرنے گئے تو وہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں میرے تو اعمال ضائع ہو گئے، میری نیکیاں برباد ہو گئیں، کیونکہ میری آواز تو بلند ہے، میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو گئی۔ اب اس صحابی رسول نے ان کی بات سنی تو آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ثابت بن قیس نے یہ کہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو دوبارہ بھیجا ان کی طرف، اور آقا علیہ السلام نے اب بشارت کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ انہیں کہہ دیں لَكِنَّكَ لَسْتَ بِأَهْلِ النَّارِ، آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ اہل جہنم میں سے ہے ہی نہیں، بلکہ آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ تو یہ آپ کی آواز کا بلند ہونا یہ قدرتی طور پر تھا، آپ جان بوجھ کے یا بے ادبی نہیں کرتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس حدیث سے، اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا احترام ضروری ہے۔ پہلی آیت، پہلا حوالہ۔ دوسری، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ویسے بھی کڑیل جوان تھے، آواز کے اندر روب تھا، دبدبا تھا، دشمن ڈرتے تھے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ سنی تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، کون ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا زبیر کے بیٹے ہیں، زبیر اللہ کے نبی کے پھپھو کے بیٹے ہیں۔ اب روایت کرتے ہیں کہ جب یہ سیدنا عمر نے یہ آیات سنی، ایسے بولتے تھے کہ دوسرے کو بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی، دوبارہ پوچھنا پڑتا آپ نے کیا بات کی ہے۔ مطلب انہوں نے اس حدیث کا، اس آیت کا یہ مفہوم لیا کہ اس قدر آواز کو پست کر دیں تاکہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے حبیب کے سامنے آپ بلند آواز سے بات کریں۔ تیسرا واقعہ، سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حدیبیہ کا مقام ہے، سفیر بن کر آئے مکہ کے، اور جب واپس گئے اپنے علاقے میں، پتہ ہے جا کر کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کہتے ہیں اللہ کی قسم، کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے، بڑے بڑے وزراء سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم جتنا احترام نبی کا
نبی کے صحابہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور علیہ السلام اپنا تھوک مبارک پھینکتے تھے تو صحابہ ہاتھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام وضو کرتے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وضو کا پانی زمین پر نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے محبوب دیکھے، محب بھی دیکھے، لیکن جتنا احترام نبی کے صحابہ حضور علیہ السلام کا کرتے ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبت میں احترام کیا جائے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا، اگر آپ اس کا احترام نہیں کرتے تو وہ آپ سے محبت کرنا دور کی بات نفرت بھی نہیں کرے گا. ایک محفل بیٹھی ہے، آپ اپنے محبوب کی انسلٹ کر دیں، اونچے آواز اس سے بات کریں، اس نے کہا اس کو تو اتنا احترام کا پتہ نہیں ہے. تو کسی شاعر نے کہا کہ بھری محفل میں زور سے نہ چلا اے دل، بھری محفل میں زور سے نہ چلا اے دل، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. محبت ہے تو ادب، احترام. قرآن کی آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کا احترام کریں. تو محبت کا تقاضا پہلا کیا ہے؟ ادب و احترام. اللہ سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.